على النبي الأمي وآله وصحابه أجمعين كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ عزیزان گرامی، صلح حدیبیہ کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ اس صلح کے بعد کثیر تعداد میں لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور اس کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ مدینے سے جو مکہ آئے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن مدینے سے کوئی جائے گا تو واپس کفار کے حوالے کیا جائے گا۔ اسی شرط کے پیش نظر مکے سے سب سے پہلے جو صحابی آئے مدینہ منورہ، وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو ان کے پیچھے پیچھے دو لوگ آئے کفار کی طرف سے واپس لینے کے لیے۔ حضرت ابو بصیر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پھر آپ مجھے کفار کے حوالے کریں گے؟ کہ ہم وعدہ وفا کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تمہاری رہائی کے کوئی اسباب پیدا فرمائے گا۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق ان کو دونوں کے حوالے کر دیا، اور مقام ذوالحلیفہ ہی پر پہنچے تھے کہ انہوں نے بڑی حکمت عملی سے ایک کافر سے کہا کہ تمہاری تلوار تو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، بہت عمدہ تلوار ہے۔ تو وہ بھی خوش ہو گیا اپنی تلوار کی تعریف سن کر، اور میان سے نکال کر کے کہا کہ دیکھو کتنی اچھی ہے، کہ میں نے اس سے بارہا لڑائیوں کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں کہ ذرا میرے ہاتھ میں بھی تو دو، تاکہ میں بھی دیکھ لوں کہ کتنی اچھی تلوار ہے۔ آپ اپنے ہاتھ میں لیے ہیں تو آپ اپنی تلوار کی تعریف خود کتنی بھی کریں تو اس کا کیا اعتبار۔ بہرحال اس نے جو ہے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ تلوار جیسے ہی تھمائی، تو آپ نے تلوار میں ہاتھ میں لے کر ایسا زور کا وار اسی پر کر دیا کہ اس کی گردن دھڑ سے جدا ہو گئی۔ دوسرا ساتھی سر پٹ دوڑتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا اور مسجد نبوی میں پہنچ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، کہا یہ تو ڈرا ہوا معلوم ہو رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے۔ تو جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور عرض کرتا ہے کہ ابو بصیر نے ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا ہے اور مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بصیر کو پکڑنے کے لیے فرمایا ہی تھا کہ ابو بصیر بھی پیچھے پیچھے آ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ، اس کی ماں مرے، یہ لڑائی بھڑکا دے گا، کاش اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا جو اسے روک لیتا۔ ابو بصیر اس جملے سے سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر صلح کی شرط کے مطابق مجھے مکہ واپس بھیج دیں گے، لہٰذا چپکے سے وہ مدینے سے کھسک لیے اور ایس نامی مقام جو ساحل سمندر کے قریب تھا وہاں جا کر کے ٹھہر گئے۔ ادھر مکے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بھی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے تنگ آ گئے تھے، بیڑیاں اور زنجیریں کاٹ کر کے وہ بھی ایس نامی مقام پر پہنچ گئے۔ اس طرح جو بھی مظلوم موقع پاتا تو کفار کی قید و بند سے نکل کر کے یہاں پناہ لینا شروع کر دیتا، اور یہ جگہ ایسی تھی جہاں کفار کا تجارتی قافلے کا گزر ہوتا تھا۔ ان کی تعداد 70 ہو گئی پناہ گزین حضرات کی، اور یہ لوگ جو بھی قافلہ قریش کا نکلتا، مکہ والوں کا نکلتا، اس کو لوٹ لیتے۔ مکہ والے ان لوگوں سے اتنا تنگ آئے، اتنا ناک میں دم ہوا ان کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا واسطہ لے کر کے لکھا کہ برائے کرم ہم نے جو شرط رکھی تھی آپ اسے واپس لے لیجیے، ہم بھی واپس لے لیتے ہیں، اب سے جو مکے سے مدینہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں بلائیں گے، آپ اپنے پاس ہی رہنے دیجیے گا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے آپ کیسے کر کے بھی ان لوگوں کو بھی بلا لیجئے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور قاصد کو بھیجا کہ ان کو کہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ پہنچ جائیں، مگر افسوس کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ خط پہنچا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نزع کی حالت میں تھے۔ انہوں نے اس مبارک خط کو لیا، اپنی سر اور آنکھوں پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا اور ان کی تدفین کی اور ان کی قبر شریف کے پاس ایک یادگار مسجد بنا دی، اور پھر یہ سارے لوگ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ یہ صلح کی برکات تھی کہ صلح حدیبیہ کی بظاہر جو شرط معلوم ہوتی تھی کہ ہمیں مغلوب کر دیا گیا، اسی شرط نے جو کفار کی قید میں مظلومین تھے وہی رہائی پا گئے۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا قصہ بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم صرف معجزات کو دیکھتے ہیں، اس میں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ صبر و تحمل کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں، ان کے فوائد بے شمار ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ رب قدیر ہمیں سیرت کی مزید معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ